ارے کبھی نبی نے ماری، ابو بکر و عمر کو سکھائی، عثمان و علی نے کی، اگر یہ اللہ کے رسول نے نہیں کی، اللہ کی قسم، میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان مسئلہ دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، آپ کے صحابہ اس پہ عمل کر کے گئے۔ دربار کے پجاریوں نے کہیں تو غاریں بنائی ہوئی ہیں مکہ جانے کی،
और पाक पतन शरीफ, वहां के पुजारियों ने डायरेक्ट जन्नत में जाने के लिए बहिश्ती दरवाजा बनाया हुआ है। सुना है या नहीं? ਚਾਚੜਵਾਂਗ ਮਦੀਨਾ ਡਿੱਸੇ ਕੋਟ ਮਿਠਣ बैतुल्ला, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह। बज़ाहिर बाबा फरीद होगा, लेकिन वहाबियों मार्फत की आंख से देखना, हकीकत में वो अल्लाह होगा। वो तुम्हारा ही अल्लाह होगा, हमारा नहीं। हमारा अल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। दरवाजे बने हुए ये बहिश्ती दरवाजे हैं। अरे जन्नत का दरवाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुलवाएंगे। नबी फरमाते हैं जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा, कोई और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी, किसी और नबी की उम्मत दाखिल। और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्तों की तरफ से क्या आवाजें आएंगी? सलामुन अलैकुम, अहले जन्नत तुम पे सलामती हो। नबी दरवाजा खुला रहे हैं जन्नत का, जिस जन्नत में अहले तौहीद ने जाना है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे अस्मा सिफात का वास्ता है, हम सबको हमारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाना। ये जन्नत अहले तौहीद की, जिसको नबी खुलवाएंगे, जिस पे दाखिल होने वालों पर फरिश्ते सलाम करेंगे। और पाक पटन की जन्नत तुम्हें मुबारक, जिसको कमिश्नर खुलवाता है। जिसके दरवाजे की चाबी कौन घुमाता है? कमिश्नर घुमाता है। और पुलिस की पूरी नफरी रहती है जो लाइन बनाती है। और जब दरवाजा खुल जाता है, जो लाइन तोड़ता है पुलिस वाले डंडे मारते हैं, सीधा हो बड़ लेंच, वो लाइन तोड़ने सीधे हो। और सन 2001 में पाक पटन शरीफ का मुजावर, उसकी तनख्वाह थोड़ी थी, उन्होंने कहा मेरा ओवर टाइम नहीं लगता, मैं चाबी नहीं देता, मेरा ओवर टाइम लगाओ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं इतने साल से खादिम हूं, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। उसने चाबी रोक ली। सन 2001 के अंदर पाक पटन के मुजावर जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 60 अफराद मरदूद हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। रब की जन्नत में दाखिल होते हुए किसी को मौत, किसी को डंडे नहीं पड़ेंगे। वहां थानेदार और कमिश्नर दरवाजा नहीं खुलवाएगा, वहां इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरवाजा खुलवाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह कब्रों पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कब्रों की तरफ मुंह करके क़याम किया जा रहा है।
اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درباہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام، نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے، کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی۔ اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے۔ آپ نے 2 سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کبھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، عید بھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے 2 مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی، نظر اللہ نیاز حسین پنجتن دے نادا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ۔ ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ۔ ارے بکرا بڑا ہے، اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ قتل کر دیا، جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا، یہ سیدھا رب کی جنت میں